حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ و تسلیم کے بارے میں ہم نے کیا کیا نہیں سنا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں تو راستے میں قبر سے ایک آدمی اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، تو میری سفارش کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تو دنیا میں رہ کر کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں بڑی عبادتیں کی، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، جو چیز کا حکم اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے وہ ساری چیزیں کی، مگر آج میں بڑا پریشان ہوں کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مگر اللہ مجھے جنت میں نہیں بھیج رہا، اور میں سخت پکڑ میں آ چکا ہوں۔ مسلمانوں، صحیح بتا رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی پکڑ ہے، کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایسے پکڑ لیا، تو شخص کہتا ہے کہ میں 40 سال سے بڑا پریشان ہوں، 40 سال سے میں اپنی قبر میں بڑا پریشان رو رہا ہوں، کوئی میری سفارش کر دے، کوئی میری مدد کے لیے آ جائے، بس یہی تمنا لگائے بیٹھا ہوں۔ اور جب آپ کو میں یہاں سے گزرتے دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا تاکہ آپ میرے حق میں دعا کر سکیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون سا گناہ کیا تھا؟ مسلمانوں، سننے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے جب اس سے پوچھا نا، وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میں بڑا نیک تھا، لیکن ایک دن میں مزدوری کیا اور مزدوری میں مجھے ایک لکڑی کے بنڈے کو سر پر اٹھا کر لے جانا پڑا۔ جب میں لے جایا اس کے بعد جو اس کا مالک تھا اس کے پاس رکھ دیا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تنکا جو ہے میں نے توڑ کر اپنے دانت میں کیا، اور اس کے بعد میں جب دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد سارے میری نیکیاں ایک طرف رہ گئی، اور وہ ایک تنکا جو میں نے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا، اس پر اللہ نے میری پکڑ لی اور مجھ سے سوال کرنے لگا۔ رب کہتا ہے کیا تو اس وقت نہیں جانتا تھا کہ کیا تیرے رب کی پکڑ سخت نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ تیرے رب کے دربار میں تجھے حساب دینا ہوگا؟ جب یہ جاننے کے باوجود اس لکڑی کے بنڈے سے تو نے ایک تنکا نکال کر اپنے دانت میں کیسے کر لیا؟ میں 40 سال سے بس اتنے سے گناہ پر پکڑا ہوا ہوں اور جنت میں جانے سے رہ گیا ہوں۔ صحیح بتا رہا ہوں مسلمانوں، یہ جو واقعہ ہے یہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ سبق سکھا کر جا رہا ہے، ہمیں یہ بتا کر جا رہا ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے اپنے بھائیوں کا مال کھا گئے۔ کوئی امانت دے کر رکھ کر گیا تو اس کا مال ضبط ہو گیا، اس کا مال کھا کر ختم کر دیا۔ جب وہ مانگنے آتا ہے، مانگنا بھی کیسے؟ بھکاریوں کی طرح اس کے در پر آنا پڑتا۔ لوگ اپنا خود کا روپیہ بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، مگر جس کے پاس امانت دے کر رکھی گئی وہ تو امانت میں خیانت کر گیا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، لوگ صرف تنکا کیا ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگوں کے کھا جاتے ہیں، مگر ان کا آخرت کا ڈر کچھ بھی نہیں ان کے دلوں میں۔ آج رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آج لوگوں کو۔ مسلمانوں، صحیح بتا رہا ہوں، ایک چیز یاد رکھ لو، تمہیں بھی مجھے جانا ہے قبر کی طرف، مجھے بھی تو جانا ہے، سب کو جانا ہے، مگر جب جائیں گے تو جب سوال ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جس نے ساری زندگی عبادتیں کی، صرف ایک تنکے پر اس کی جب اتنی بڑی پکڑ ہو سکتی ہے تو سوچو ہم نے کیا 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 ہوگا۔ ایک قول کے مطابق تو یہ بھی مل رہا تھا کہ کپڑے میں سے اگر کسی نے بغیر اجازت تاگا بھی نکال لیا ہوگا تو اس تاگے کا بھی اس کو حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے پاس پیسے، روپیے، زمینیں، جائیداد لوگ ہڑپ کر کھا جا رہے ہیں، مگر ان کو ڈر نہیں ہے آخرت کا۔ سمجھ رہے ہیں کیا بھائی دنیا سب کچھ ہے، یہاں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اس طرح مزاج بن گیا لوگوں کا۔ خدا را مسلمانوں، ہم ہماری عمروں کو نہ دیکھیں بھائی، جب دیکھا جائے گا عمر آخری رہے گی، بڑھاپے کو جب پہنچیں گے، جب توبہ کر لیں گے، جو گناہ ہیں جوانی میں کر لیں گے، اس طرح کا ذہن بن رہا ہے لوگوں کا۔ مسلمانوں، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، ہر چیز میں اخلاص کی برکتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور جب جائیں گے دنیا سے تب حساب و کتاب ہوگا، جب پکڑ ہوگی
تو کوئی ہمارا پرسان حال نہیں رہے گا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ ہم کیسے حساب دیں گے رب کے سامنے کھڑے ہو کر؟ اس لیے جتنا اللہ نے دیا اسی میں خوش رہو، اور جتنی تمہاری میری چیزیں ہیں ہم اسی کا استعمال کر لیں بس۔ دوسروں کی چیزوں پر ہم نظر کیوں ڈالیں؟ دوسروں کی چیزیں ہم بغیر اجازت کیوں استعمال کریں، جس کی پکڑ آخرت میں بڑی سخت ہونے والی ہے؟ خدا را اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے ان کے اس نوجوان کے حق میں دعا فرمائی تو وہ بخشا گیا۔ مگر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اتنے سے تنکے پر رب پکڑ سکتا ہے تو جو اتنے بڑا مال لوگوں کا کھا گئے، زمینیں جائیدادیں حق کسی کا مار کر کھا گئے، تو سمجھو اللہ اس کی پکڑ کتنی سختی سے لیتا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے۔